हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती या खुदाम तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 17 से 19वीं आयत मुकद्दसा। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़ी अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह तेरी सताइश। बैठ जाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम आलम सतह पर खून के अतिये का दिन मनाते हैं कि खून दूसरों को दिया जाए, दान किया जाए, नज़र किया जाए। तो हमारी दुआ है उन लोगों के लिए जिन्हें अनीमिया की कमी है, जिन्हें अनीमिया है, अनीमिया कहते हैं खून की कमी को, कि खून की कमी है। खुदा उनके खून की तमाम कमियों को, कमज़ोरियों को दूर करे, पूरा करे और खुदा के नाम को जला दे। और वो लोग जो खून का अतिया देते हैं, आज खसूसन उनके लिए दुआ की जा रही है कि खुदा हम सब की तौफीक दे, जिन्होंने कभी खून नहीं दिया, कि वो दूसरों को खून दे। कम से कम 40 साल तक हम दूसरों को खून दे सकते हैं। शर्त ये है कि आपका खून ठीक हो, उसमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। मिसाल के तौर पर किसी को ब्लड शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो वो दूसरों को खून ना दे। उसमें ये होता है कि अगर वो देगा तो दूसरे को बीमारी ट्रांसफ़र होगी। और याद रखें कि साल में कम से कम जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं ना, उन्हें ज़रूर एक दफ़ा खून दिया। नाम से लेकर अभी तक मेरे ख्याल के मुताबिक पहली दफ़ा मैंने खून तब दिया था जब मेरी 18 साल हुआ था। और सबसे पहले मैंने अपनी फूफू को जो है ब्लड दिया था। मेरी फूफू का सिजेरियन था, तो उस वक्त मुझे ब्लड की मदद देने की उन्हें ज़रूरत पड़ी और मैंने दे दिया था ब्लड। और तकरीबन मैंने पहले भी बताया कि मैंने तकरीबन जो इसकी मकदार है वो ये है कि मैंने 9 दफ़ा जो है ना खून को दिया हुआ है। जितनी बार आप खून देंगे, आपका खून उतनी तेज़ी से ज़्यादा बनना शुरू होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी खुराक अच्छी हो। ये नहीं है कि आपने खून दे दिया है और आपकी खुराक अच्छी ना हो, तो फिर वो खून नहीं बनेगा, फिर कि आपके अंदर और कमज़ोरी आ सकती है। जबकि आज आलमी सतह पर ये दिन मनाया जा रहा है, तो हमें चाहिए कि दूसरों को इसके बारे में आगाही दें। अगर इसके बारे में सुनना हो तो आज टेलीविज़न पर भी इसका दिन मनाया जाएगा, आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाई बहनों, आज की प्यारी तिलावत जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त करंथियों के नामे से ली गई है, जिसमें हमने मरकज़ी आयत के तौर पर ये बात सुनी है कि खुदा हमें ये बताना सिखाते हैं कि हम इस काबिल ठहर जाते हैं तब कि जब हम खुदा की तरफ से हमें कोई ताकत और क़ुव्वत मिलती है। खुदा में हम काबिल रखते हुए हम इस लायक ठहरते हैं कि नए अहद के हम वो खादम बने जो हरफी नहीं बल्कि रूह के साथ क्या करते हैं, खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। क्योंकि रूह खुदा कहता है कि रूह क्या करती है, जिंदा करती है। और अक्सर आपने सुना होगा हर्फ क्या करते हैं, इंसान को मार देते हैं, लेकिन रूह क्या करती है, जिंदा करती है। आज की पहली तिलावत के मुताबिक हमें ये दर्श दिया जा रहा है कि वो जो नए अहदनामा के लोग हैं, यीशु मसीह के बाद के जितने भी लोग हैं, वो नए अहदनामा के लोग हैं। और हमें ये चाहिए कि हरफों से दूसरों को मारे नहीं, उन्हें क्या करें, अपने हर्फ के ज़रिए से उन्हें ऐसी तसल्ली, तशफ़ी और उनके लिए बरकत चाहें ताकि वो रूह के तौर पर क्या रहे, हमेशा ज़िंदा रहे। मसीह खुदा में मेरे
عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحابہ انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ اس سے کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں، پرانے عہد نامے کی جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں اسے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اور یسوع مسیح سے بھی یہ بات پوچھی گئی ہے کہ فقیر اور فریسیوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ ہمیں بتا کہ کیا ہم اپنی بیوی کو طلاق لکھ سکتے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ شریعت تمہیں کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تو اپنی بیوی کو کیا کر سکتا ہے؟ طلاق لکھ سکتا ہے۔ اس میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ وہ قاعدے قوانین تھے جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اپنے لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ موسیٰ نے اس وقت خدا کے حضور میں یہ مدعا پیش کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ خدا نے کہا انہیں یہ سمجھا کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کریں؟ طلاق دیں۔ اگر نہیں کسی کے ساتھ رہنا چاہتے تو اسے کیا کر دیں؟ طلاق دیں، لیکن اس پر کیا نہ کریں؟ ظلم نہ کریں۔ جب یہ بات دوبارہ سے خدا کے حضور میں پیش کی گئی، یہ دوبارہ سے خدا کے حضور میں بات پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ شریعت تمہیں کیا کہتی ہے، کہ میں پہلے تمہیں سکھا تو چکا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا شریعت کہتی ہے کہ تو اپنی بیوی کو کیا کر سکتا ہے؟ طلاق لکھ سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا، پہلے یہ بات میں نے تمہیں بتائی تھی تمہاری سخت دلی کی وجہ سے، ابھی میں تمہارے لیے یہ بات تمہارے لیے سخت کر دیتا ہوں۔ یہ بات یسوع مسیح نے اس لیے سخت کی، ایسے سخت کی کہ ایک بات کہتے ہوئے کہ موسیٰ نے تمہیں یہ کہا، شریعت نے تمہیں یہ کہا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے۔ یعنی کہ یسوع مسیح نے اس شریعت کو پورا کر دیا، مکمل کر دیا اور دوسروں کے لیے اور کٹھن کر دیا۔ آپ کی بیوی اچھی ہے یا بری ہے، آپ کا خاوند اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو خدا کی طرف سے جوڑ دیا گیا ہے، تو پھر کوئی دنیا کا فرد اسے جدا نہیں کر سکتا۔ ایک ہی شرط ہے جو یسوع مسیح نے فرمائی ہے۔ یسوع مسیح نے ایک کنڈیشن دی ہے کہ عین فعل کے وقت اگر کوئی خاوند یا بیوی پکڑی جاتی ہے تو پھر وہ اسے کیا کر سکتا ہے؟ طلاق لکھ سکتا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں عین فعل کے وقت۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آگے یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین جب تک ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ دیکھیں، جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اگر انہیں کوئی توڑ مڑوڑ کر خدا کے لوگوں کو سکھائے گا نا، تو آسمان کی بادشاہی میں کیا بن جائے گا؟ چھوٹا بن جائے گا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توڑ مروڑ کر خدا کے کلام کی باتوں کو سکھا رہے ہیں۔ کیوں یسوع مسیح نے یہ بات کہی؟ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کر دیا، اور آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کیسے توڑ رہے ہیں؟ آج ایسے خدا کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس شریعت کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو توڑنے نہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ پورا کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیسے کیا؟ کہ پہلے کہا گیا تھا کہ بیوی کو طلاق لکھی جا سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے۔ اور آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی شریعت کو توڑ دیتے ہیں، کیا کر کے کہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور نئی جگہ پر کیا کر دیتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں۔ اور کروانے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس میں شامل ہو کر یسوع مسیح کے کلام کو کیا کر رہے ہیں؟ رد کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا، یاد رکھیں، کلام میں یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے، جیسے کہ یہ کہا گیا کہ آسمان اور زمین نہیں ٹلیں گے جب تک ساری باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ یسوع مسیح نے یہ باتیں پوری کی ہیں اور آگے کو پوری ہونی ہے۔ اور یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، میں یہاں پر یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے شریعت دی کہ بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پر وہ کیا کرتے ہیں؟ طلاق دے کر نئی جگہ پر شادی کر دیتے ہیں۔ ایکچول شریعت جو دی ہے یسوع مسیح نے دی ہے، ابھی جو نئے عہد کی شریعت ہے وہ یسوع مسیح کی ہے۔ اور آخر میں یسوع مسیح جب آسمان پر جانے والے تھے تو اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھا کر گئے ارشاد اعظم کے طور پر کہ بس تم سب قوموں میں جاؤ،
انہیں باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ بھائی اگر کوئی یسوع مسیح کے حکم کو رد کرے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے تو حکم دے دیا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے، یسوع مسیح نے تو حکم دے دیا ہے، شریعت کو پورا کر دیا ہے۔ اگر کوئی شریعت کو پورا کرے گا یا توڑے گا، پورا کرنے والا بڑا ہوگا اور توڑنے والا آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوگا، چھوٹا سا ہوگا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، سزا جزا خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن کلام کے مطابق جو یسوع مسیح نے کہا، ہماری ہر طلبہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ آئیں خدا سے فہم فراست روح کی معمولی مسا مانگیں کہ ہم جو یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے حکم صادر کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق کر دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے۔